السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم جس ڈرامہ سیریل کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ ہے خدا اور محبت۔ یہ ڈرامہ کافی زیادہ مقبول ہوا ہے پاکستان کے اندر۔ یہ اس کا سیزن 3 ہے جو کافی سالوں کے بعد جو ہے نشر کیا جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ اپنی مقبولیت کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے، حالانکہ اس کے مد مقابل ڈرامہ رقص بسمل بھی تھا، مگر اب اس ڈرامہ خدا اور محبت کے دیکھنے والے لوگوں نے یہ فرمائش کی ہے کہ ڈرامہ ہفتے میں 2 سے 3 بار تو ضرور نشر کیا جائے، کیونکہ یہ ڈرامہ سیریل دیکھنے کے بعد لوگوں میں سسپینس اتنا بڑھ چکا ہے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کار اس کی مکمل کہانی ہوگی کیا۔ تو ویورز، آج کی اس کی ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اس کی مکمل کہانی بتا سکیں، اور ساتھ ہی اس کی کہانی کے اختتام کے متعلق کچھ پریڈکشن بھی تو کرنی ہے نا۔ اس ڈرامے کے آغاز میں جیسے کہ آپ کو دکھایا گیا ہے کہ ماہی نے مذاق میں فرحاد سے دوستی کر لی، اور فرحاد کی وہ دوستی پیار میں بدل گئی، محبت میں، دل لگی میں، اور اب دل کی لگی بن گیا، اور وہ ماہی تک پہنچنے کے لیے اس کے شہر بھی آ گیا، اور یہاں تک کہ وہ اب اس کے گھر میں بھی موجود ہے۔ نثار صاحب کی سفارش کی وجہ سے اسے گھر میں ملازم تو رکھ لیا گیا، مگر یہ نثار صاحب کی طرح رحم دل نہیں، خون خرابہ تو جیسے ان کی وراثت میں شامل ہو۔ خاص طور پر ماہی کا بھائی چھوٹا شاہ صاحب غصے کا بہت زیادہ تیز ہے، اور اس خاندان کی عورتوں پر پردے کی بہت زیادہ سختی ہے، یہاں تک کہ وہ باہر بھی اپنی مرضی سے جا نہیں سکتی۔ مگر کسی کو کیا خبر کہ ان کی اپنی لڑکی فرحاد کی محبت ہو چکی ہے۔ یہ سبھی فرحاد پر بہت اعتماد کرتے ہیں۔ ایک دن جب فرحاد شاہ صاحب کے کہنے پر ماہی کو پک کرنے گیا تو ماہی نے اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ فرحاد کی یہاں موجودگی جانی تو ماہی نے اسے جانے کا کہا کہ اگر میرے بھائی کو ذرا بھی پتہ چل گیا کہ تم کس نیت سے یہاں پر آئے ہو تو تمہاری لاش ہی اس حویلی سے واپس جائے گی۔ تو فرحاد نے بھی اسے صاف کہہ دیا کہ ماہی، میں موت سے نہیں ڈرتا، لیکن تمہاری جدائی سے ڈرتا ہوں۔ اس کے بعد تو جاب کے بہانے سے اس کی ملاقات ماہی سے ہوتی رہی۔ کبھی ماہی ٹیرس پر ہوتی تو فرحاد اس کو مسکراتے ہوئے دیکھتا، اور ایک دن موقع دیکھ کر اس نے محبت کا اظہار بھی کر دیا، مگر تب ماہی نے اظہار کو سیریس نہیں لیا۔ اس ڈرامے کی خاص خوبصورتی یہ ہے کہ فرحاد نے کس طرح سے عشق کیا، اور یہ عشق کس طرح سے اسے اپنے خالق حقیقی سے جا ملائے گا۔ اب جو ہی فریاد ماہی سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، ماہی اسے روکتی ہے، کیونکہ وہ اپنی فیملی کو اچھی طرح سے جانتی ہے۔ جو ہی فرحاد نے جب دوبارہ ماہی سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو وہ صاف صاف کہہ دیتی ہے، پاگل مت بنو، رحم کھاؤ، اگر مجھ پر رحم نہیں کر سکتے تو خود پر تو کھاؤ۔ تو فرحاد بھی اسے صاف صاف 2 ٹوک الفاظ میں یہ کہہ دیتا ہے کہ جسے تم 4 دن کی دل لگی بولتی ہو نا، وہ میرے لیے دل کی لگی بن چکی ہے۔ تو ویورز، دوسری جانب فرحاد کی ماں اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ اس کی تو جیسے فرحاد کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس گئی ہوں، اور اب اسی دوران تیمور کے لیے ماہی کا رشتہ آ جاتا ہے۔ جب یہ رشتہ آیا تو ماہی کے دل میں جیسے کیسے کر کے فرحاد کے لیے جگہ بن گئی۔ اسے تو خود بھی پتہ نہیں تھا کہ کب اسے فرحاد اچھا لگنے لگ گیا۔ ماہی نے 1000 بار اسے لوٹ جانے کا کہا، مگر فرحاد اس کی سننے کو تیار نہیں تھا، اور وہ کہتا تھا کہ میں تب تک یہاں سے نہیں جا سکتا تب تک میں صحیح طریقے سے دیوانہ نہیں ہو جاتا۔ تم اپنے تیر آزماؤ، میں اپنا جگر آزماؤں گا۔ اسی دوران ماہی کو علم ہوا کہ فرحاد تو اس سے سچی محبت کرتا ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر فرحاد سے معافی بھی مانگی، اور جب ماہی کا رشتہ آیا تو پوری حویلی کو معلوم ہو چکا تھا۔ جس شان و شوکت سے تیمور کی والدہ یہ رشتہ لے کر آئیں، سبھی دیکھ کر دنگ تھے، اور تبھی اس معاملے کی خبر فرحاد کو بھی ہو چکی تھی۔ فرحاد کو جیسے ہی یہ معلوم ہوتا ہے، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ ماہی جس کے لیے میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آیا ہوں، وہ کسی اور کی ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہی ویورز، اس ڈرامہ سیریل کی اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ وہ ماہی جو فرحاد کو چاہنے لگی تھی، اس فرحاد کی محبت پر یقین آ چکا تھا۔ اب یہ ماہی کی بھابھی ہے جنہیں سارے معاملے کی خبر تھی۔ ماہی نے تیمور کے رشتے سے انکار کر دیا، مگر کوئی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے اپنی والدہ سے بھی کہا کہ میں اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی، تو اس کی والدہ بڑی سرکار نے اسے سمجھایا، دیر یا سویر رخصت تو ہونا ہوتا ہے نا میری رانی، جس کے بعد کوئی انکار کا جواز ہی پیدا نہیں رہا۔ جب شادی کی تیاریاں شروع ہوتی ہیں، ماہی کی مائیوں کی رسم ہوتی ہے۔ اب ماہی نے عزم کر لیا کہ مجھے ہوش اور جنون سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ تو ماہی نے گھر سے بھاگنے کا ارادہ کر لیا۔ بھاگتے ہوئے اپنے گھر سے جا ہی رہی تھی کہ بھابھی اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ بھابھی، یہ تم کیا کرنے جا رہی ہو ماہی؟
ماہی روتے روتے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ماہی کی بارات گھر پر آ جاتی ہے اور یہ کوئی عام بارات نہیں ہوگی۔ ایک طرف تو ملتان کے جاگیردار اور دوسری طرف بہاولپور کے شاہ صاحب، تو بارات کی ارینجمنٹس VIP تو ہوں گے۔ خیر ویورز، ماہی نے شادی کا جوڑا تو پہن لیا، مگر جب ماہی کی بھابھی اور دوست اور اس کی ماں اس کے سامنے آتی ہیں تو ماہی اپنا سارا غصہ ملازمہ پر اتار دیتی ہے۔ اسی دوران ماہی کی والدہ بھی بے ہوش ہو جائیں گی۔ ہو سکتا ہے اس وقت ان کے سامنے ساری حقیقت کھل جائے۔ اب یہ تو آخر دیکھتے ہی دیکھتے پتہ چلے گا کہ آخر کار زبردستی ماہی کی شادی ہو ہی جاتی ہے، ان دونوں کا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ ادھر فرحاد کا سفر تو اب شروع ہوگا، اور اس کے بعد اس ڈرامے کے سینز آپ نے دیکھے ہی ہوں گے کہ فرحاد یہاں سے چلا جاتا ہے، مگر چھوٹے شاہ ناظم صاحب اپنے بندوں کے ساتھ اس کا پیچھا کرتے ہیں، اور فرحاد ان سے اب چھپ کر اپنی جان بچاتا ہوا اور ماہی اپنے والدین کے گھر سے رخصت ہو کر ملتان تیمور کی حویلی میں آ جاتی ہے، اور فرحاد در بدر بھٹکتا رہتا ہے، اور بھٹکتے بھٹکتے وہ ماہی کے پیچھے ملتان بھی آ جاتا ہے تاکہ محبوب کے پاس نہیں تو اس کے شہر میں تو رہوں۔ تبھی اس نے اپنا بسیرا ملتان کے دربار میں کر لیا۔ فرحاد جب اس دربار میں آیا تو بابا پہلے سے ہی جانتا تھا۔ فرحاد کی یہ حالت دیکھ کر بابا زور زور سے روتا اور تڑپتا ہے، کیونکہ وہ اچھے سے جانتا ہے کہ اس وقت فرحاد پر کیا بیت رہی ہے۔ اور یہاں پر ویورز ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ماہی اور فرحاد پر جو بیتی تو وہ بیتی، مگر فرحاد کی ماں آج بھی اس کے انتظار میں تڑپ رہی ہے، اور خاص طور پر رمضان چچا کی وہ بیٹی جو فرحاد کا انتظار کرتی کرتی رہ گئی، مگر فرحاد نہیں آتا۔ وہ فرحاد سے بے پناہ محبت کرتی ہے، اور یوں ہی ناہید کے ماں باپ اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر دیتے ہیں، اور آخر یوں ہی ناہید بھی فرحاد کے پیچھے روتے ہوئے رخصت ہو جائے گی۔ اور اب دیکھ لیتے ہیں ویورز کہ فرحاد اور ماہی کا کیا ہوا۔ ماہی کی شادی تیمور سے تو ہو گئی، مگر جب وہ یہ جانتی ہے کہ فرحاد اس کے پیچھے ملتان بھی آ گیا ہے تو وہ اس کی تڑپ کو دیکھ کر اور دکھی ہو جاتی ہے۔ اور پھر ویورز اس ڈرامے کی کہانی میں ٹویسٹ آ جائے گا جب ماہی کے شوہر تیمور کا انتقال ہو جائے گا۔ تب جا کر سکندر کی والدہ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بابا مجھے اشاروں میں سمجھاتا تھا وہ سب کچھ یہی تھا۔ ویورز، اس انتقال کے بعد کہانی ابھی ختم نہیں ہوتی۔ فرحاد اور ماہی کی جدائی یوں ہی بڑھتی چلی جائے گی۔ ماہی جب ساس کے ساتھ دربار میں جاتی ہے تو اس کی ملاقات وہاں پر فرحاد سے ہوتی ہے۔ پہلے تو وہ فرحاد کی یہ حالت دیکھ کر حیران ہوتی ہے، اس نے فرحاد سے معافی بھی مانگی۔ دوسری طرف تیمور کا بڑا بھائی سکندر جو کہ محبت کرنے لگا ہے، وہ بھی ایک ناچنے والی سے، اور وہ بھی سچے دل سے سکندر سے محبت کرتی ہے، مگر یہ معاشرہ ایسی لڑکی کو آسانی سے قبول کرنے والا نہیں، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے ماہی تیمور کی بیوہ بن کر زندگی گزارے، یا پھر اس کی شادی سکندر سے ہی کر دی جائے۔ مگر اس کے بعد بھی ماہی نارمل نہیں ہوتی، اور نہ تو اس نے تیمور کا اپنا بنایا ہوتا ہے اور نہ ہی وہ اپنے اس گھر کو اور زندگی کو قبول کرتی ہے۔ سب لوگ ماہی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں کہ نہ جانے اس کا علاج کیا ہوگا، مگر رومانہ کو جیسے کیسے کر کے اس بات کا علم ہو جاتا ہے اور وہ فرحاد سے ملاقات کرنے چاہتی ہے۔ اور پھر ویورز آپ دیکھیں گے کہ ایک دن سکندر اور رومانہ شادی کر لیتے ہیں، مگر سکندر کی والدہ اسے صاف صاف کہہ دیتی ہیں کہ نہ میں اسے معاف کروں گی اور نہ ہی اسے گھر کی بہو سمجھوں گی۔ اور یوں ہی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فرحاد بابا کی جگہ لے لیتا ہے۔ وہ بابا جو کہ سکندر کی ماں کو چاہتا تھا، اس کا بھی انتقال ہو جائے گا، اور تب فرحاد اس کے رتبے پر آ جائے گا۔ لوگ اس سے جاننے لگیں گے، اس کی باتیں اور پیشن گوئیاں بھی سب ثابت ہونے لگیں گی۔ اب یوں ہی ماہی کی محبت نے فرحاد کو اپنے خالق سے ملا دیا، اور وہ دعا میں اللہ تعالیٰ سے ماہی کی طلب کرتا ہے، اور خدا نے اس کی دعاؤں میں اوروں کے لیے تاثیر بھی رکھ دی۔ فرحاد کا رتبہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ماہی بھی اس سے خوف کھانے لگ جاتی ہے، اور اسے ڈر لگتا ہے کہ کہیں فرحاد اسے بد دعا نہ دے دے۔ ماہی کبھی اپنی ساس یا کبھی اپنی بھابھی کے ساتھ دربار پر چلی جاتی ہے۔ جیسا کہ ویورز ہماری پریڈکشن کے مطابق ماہی کی شادی سکندر سے کر دی جائے گی، اور سکندر کی 2 بیویاں ہوں گی، ایک ماہی اور دوسری رومانہ۔
شادی کے بعد رومانہ اور سکندر کے درمیان ناچاکیاں ہو گئی اور رومانہ اپنی وہی محبت پانا چاہتی ہے، مگر سکندر اس پر توجہ نہیں دیتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سکندر کی والدہ رومانہ کو قبول کر لیں گی، مگر اس ڈرامے کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ رومانہ بھی فرحاد کی وجہ سے اللہ کے قریب ہو جائے گی، اور اس کے بعد ویورز آپ دیکھیں گے کہ آخر کار تمام لوگوں کو فرحاد اور ماہی کے عشق کے بارے میں علم ہو جائے گا۔ سب لوگ یہ جان لیں گے فرحاد ماہی سے عشق کرتا ہے، اور اسی کی محبت میں آ کر فرحاد نے اپنا یہ حال کر لیا ہے۔ ماہی بھی اسے دیوانہ چاہتی ہے اور اس کی خوشی کی خاطر وہ اسے فرحاد سے ملوانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مگر پھر یہ ٹویسٹ آئے گا کہ ماہی کا بھائی ناظم شاہ اس بات کے لیے قطعی تیار نہ ہوگا۔ سکندر، رومانہ اور اس کی والدہ تو خود اس کو فرحاد سے ملوانے کے لیے لے جائیں گے، مگر اسی وقت ناظم شاہ انہیں اپنی بہن پر پستول تان دیتا ہے۔ ماہی کی والدہ بھی اپنے بیٹے کی اس حرکت پر حیران تھی، مگر ان سب کے بعد بھی سکندر کی والدہ کسی بات پر کان نہیں دھرتی اور اپنے بیٹے اور رومانہ کے ساتھ ماہی کو فرحاد سے ملانے لے جاتی ہے۔ اور اب اسی کے ساتھ بات کرتے ہیں لاسٹ ایپیسوڈ کی، جو کہ یقیناً سب کو رلا دینے والی ہوگی۔ ہم اس کے بارے میں 2 ہی پریڈکشنز کریں گے۔ فرحاد تو سمجھتا ہے کہ ماہی ابھی تک اس کی تڑپ کو نہیں جان پا رہی اور اس کی آواز، دل کی آواز کو نہیں سن پا رہی، تو اس کا دل کرے گا کہ اسے مر ہی جانا چاہیے، لیکن ماہی تو آج بھی اس کی تڑپ کو سمجھتی ہے اور راتوں کو اٹھ کر اللہ سے فرحاد کے لیے دعا کرتی ہے۔ یوں محبت نے سب کو خدا کے قریب کر دیا، اور یہ خدا اور محبت یوں ہی ویورز ہو سکتا ہے لاسٹ ایپیسوڈ میں فرحاد کی موت ہو جائے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ فرحاد جو کہ ماہی کی محبت کے ذریعے اپنے خالق حقیقی سے جا ملا ہے، اب اس کے دل میں دنیا کی محبت کی گنجائش ہی نہ رہے، اور اب فرحاد کو اللہ تعالیٰ سے ہی اتنی زیادہ محبت ہو چکی ہے کہ وہ یہ اچھے طریقے سے جان چکے ہیں کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جی تو ویورز، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجیے گا، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے گھنٹی کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، اور ساتھ ہی اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور پریڈکشنز ہے اس ڈرامے کے بارے میں تو مجھے اپنے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔